السلام علیکم ویور، آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ابھی پچھلے 2-3 دنوں سے کافی لوگوں نے ایک 221 جی کے بارے میں ان کی بڑی فرمائش تھی، وہ بڑے کویشچن آ رہے تھے۔ تو میں تو اس کے بارے میں اتنا بتا چکا ہوں، تو مجھے اب سمجھ نہیں آتی اب پھر میں ایک بار کیا بتاؤں۔ وہ بولتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا، مجھے 12 مہینے ہو گئے، مجھے 14 مہینے ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ میرا خیال آج میری 133 جو ہے یہ ویڈیو ہے۔ لاسٹ ویڈیو تھی، اس میں میں نے آپ کو بیسک باتیں بتائی تھی کہ کس طرح، یعنی کہ جو یو ایس اے کا ویزا ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، تو وہ آپ کو ویزا جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ٹائز اس طرح کی ہونی چاہیے جو چیلنج نہ ہو سکیں۔ اگر آپ بزنس پرپس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ایسے ایویڈنس ہونے چاہیے، یا ایسا کچھ ریکارڈ ہونا چاہیے، یا ایسا پروفائل ہونا چاہیے جس میں آپ پہلے بزنس کے لیے کچھ کنٹریوں میں جا چکے ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کی پروفائل جو ہے وہ آپ کی زبان بولتا ہو کہ آپ ٹورسٹ ہیں۔ یہ تو بات ہوگی، آپ کو وہ ایک ہو گیا۔ اب آپ کی ٹائز جو ہیں وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہیں، اس کو وہ کیسے، اگر وہ چیلنج ہو تو اس کو کیسے چیلنج کریں۔ اس کے لیے میں نے پھر بتایا تھا کچھ ایسے بھی ایک دو یورپ کے ٹور ہوئے ہوں۔ تو اب یورپ کے اور امریکہ کے چانسز تو ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس میں امریکہ میں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لوگ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے رکنے کو۔ تو یورپ میں تو لوگ ایسا نہیں ہے۔ تو یورپ کی ہسٹری ہونے کے باوجود بھی پھر کچھ لوگوں کو یو ایس اے جو اون نہیں کرتا، ان کی ٹائز پھر بھی چیلنج ہوتی، تو ان کے لیے پھر میں نے ایک وہ بنایا ہوا تھا کہ آپ اس میں لگائیں، جاپان وغیرہ میں لگا لیں، کیونکہ جاپان کے ٹور سے آپ کی ٹائز جو ہیں وہ چیلنج نہیں ہوتی، اس کو وہ اوپن ہو جاتی ہیں، آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ جو ان کا ریکوائرمنٹ جو ہے یو ایس اے کی پورا کرنا۔ جب میں لاسٹ وی لاگ کروا رہا تھا تو اس میں ایک میں نے بڑی بیسک بات تھی، وہ میں بھول گیا تھا بتانا۔ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ یو ایس اے ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک وقت میں 6 کنٹریز ہیں ان کے ساتھ شیئر ہوتا ہے: کینیڈا، میکسیکو، یو ایس اے، یو کے، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ۔ ہمارے بہت سے جو ویوز ہیں انہوں نے مجھے کیا کہ میں نے ادھر کیا، ادھر سے ریفیوز ہوا، ادھر کیا، ادھر سے ریفیوز ہوا، میں نے یہ ٹور کیا، مجھے اس نے نہیں دیا، یا میں نے یو ایس اے کا کیا، مجھے یو کے نے نہیں دیا۔ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، یا میں نے یو کے میں گئی ہوں، کینیڈا میں گیا ہوں، تو وہ مجھے یو ایس اے نے ویزا نہیں دیا۔ اس کی ایک وجہ جو آپ دیکھیں گے تو جو آپ نے اپلیکیشن وہ سبمٹ کی تھی ان کنٹریز میں، اس میں اور آپ کے دوسرے پروفائل میں کہیں نہ کہیں ضرور فرق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جو ہے آپ کو وہ ویزا نہیں دیتے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا یہ بات تھا کہ کچھ ویورز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بھائی میں نے پہلے جو اپلائی کیا تھا کوئی ایز اے وزٹر کیا تھا، اب میں ایز اے بزنس مین اپلائی کرنا چاہتا ہوں، یا پہلے میں نے اسٹوڈنٹ کیا تھا تو اب میں ایز اے کچھ اور طرح سے اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب روپ بدل کے بندہ جاتا ہے نا تو اس کو ہماری لینگویج میں بہروپیہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس کو یو ایس کونسلیٹ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیسے اون کرے گا؟ وہ کنفرم کرتا ہے کہ آپ کا ایم جو ہے وہ وہاں پہ شارٹ سٹے کا نہیں ہے، آپ کا مقصد یو ایس اے میں انٹر ہونے کا۔ اس وجہ سے تو وہ ویزا وغیرہ آپ کو، یا آپ کی اپلیکیشن کے اپروو ہونے کے چانسز اس میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ، میری کوالیفیکیشن ہے، میں یہ کیا ہوا ہے، میں نے وہ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں تو یہ آپ اگر ٹورسٹ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے ٹورسٹ کا جو ہے وہ ریکارڈ ہونا چاہیے، اس کے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ آپ ٹورسٹ ہیں۔ اب ٹورسٹ کا سرٹیفکیٹ کیسے ہے کہ آپ کے پاس وہی، آپ کے پاس پاسپورٹ کے اوپر اس کی ایویڈنس ہونے چاہیے کہ آپ گھومتے ہیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کے بزنس کے بھی اسی طرح آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو کہ آپ کے پاس، نہ کہ یہ کہ میں چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں، یا میرے پاس این ٹی این نمبر ہے، یا میرے پاس بینک بیلنس ہے۔ ایمبیسی میں تو جتنے بھی یو ایس کونسلیٹ میں جتنے بھی جاتے ہیں وہ تو سارے ملینری بن کے جاتے ہیں۔ ان کے پروفائل دیکھیں، پروفائل اور ان کی جو ہسٹری ہوتی ہے یا ان کا جو ریئل میں ہوتا ہے وہ آپس میں ملتے ہی نہیں۔ تو جب آپ ڈی ایس 160 فارم فل کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا وہ ڈیسیجن ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کچھ اور طریقے سے۔ جب آپ سب سے اہم بات جو ہے وہ میں بیچ میں دوسری طرف چل پڑا کہ جب آپ ایک کیٹیگری کے لیے اپلائی کر کے ریفیوز ہو کے دوسری کے لیے کرتے ہیں تو وہ آپ اس میں آپ اس کے جو ویزا آفیسر کے کومنٹس جو لکھے ہوتے ہیں آپ کے بارے میں کہ وہ ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو وہ آپ کو کنفرم کرتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی بالکل کوئی ایسی نہ، اگر پہلے آپ نے اگر
ایز اے بزنس مین کیا ہوا ہے یا آپ نے ٹورسٹ کیا ہے تو اب آپ اسٹوڈنٹ کریں یا اس طرح کا کوئی کریں تو وہ اس میں چانسز وغیرہ نہیں ہوتے. دوسرا ایک بھائی نے آج مجھے بتایا کہ کوئی بہن تھی وہ یو ایس اے میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ گئی. اسٹوڈنٹ 2 کیٹیگری ہوتی ہیں, ایک ایف اور ایم. تو اس پہ جا کے تو ہم وہ اسٹڈی کمپلیٹ کر کے واپس آ گئی اور ابھی ان کا ویزا ویلڈ ہے. تو اب کیا وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جب وہ آ جاتے ہیں تو جب 90 ڈیز تک اس ویزا پہ وہ ٹریول نہیں کرتی تو وہ ویزا جو ہے اس کے لیے پھر دوبارہ پرمیشن لینی پڑتی ہے. تو اگر آپ اس دوران میں B1 B2 ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو ویزا بھی ملے گا, کیونکہ آپ کے پاس تو ابھی کنفرمیشن ہے, آپ کی ٹائز جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہے کہ آپ نے اپنی اسٹڈی کو ختم کیا, آپ واپس آئے 90 دن کے بعد, آپ دوبارہ جو ہے یا 6 مہینے کے بعد آپ کا پروگرام بنا کہ میں نے جا کے وہاں پہ ٹورزم کرنی ہے, گھومنا ہے, کچھ اپنا ویکیشنز وغیرہ گزارنی ہے کوئی ہفتہ 10 دن کے لیے, آپ B1 B2 ویزا کے لیے اپلائی کریں, وہ آپ کو ایشو ہو جائے گا. ایون کہ آپ کا وہ F1 ویزا بھی ویلڈ ہے. اگر وہ ویزا ویلڈ ہے تو اگر آپ دوبارہ جب جانا چاہیں گے تو آپ کو یونیورسٹی سے دوبارہ ایکسیپٹنس لیٹر لینا پڑے گا, پھر آپ اس ویزے پہ پھر وہ آپ کا ویزا ویلڈ ہو جائے گا اور ایمبیسی جو ہے اس کو رینیو کر دے گی. یہ تو تھی آج کی بات جو میں سمجھتا تھا کہ آپ کو میں بتاؤں. باقی اگر کوئی آپ کے پاس کوئی کویسچن ہو, پھر بھی آپ ان چیزوں کو مت رکھیں کہ ہوٹل کیا ہے. آپ اپنا پروفائل جو ہے وہ آپ کا جینین پروفائل ٹورسٹ والا ہونا چاہیے. آپ کا ٹائز جو ہیں وہ چیلنج نہیں ہونی چاہیے. آپ کا اسٹے بہت شارٹ سا ہونا چاہیے. آپ کی جو انکم ہے وہ اس حساب سے ہو, تو اسی حساب سے آپ کا ٹور بھی پلان ہو. یہ بھی ایک بڑا اپنا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندہ ہے وہ $3,000 منتھلی اس کی سیلری ہے, وہ کتنے پیسوں کا ہوٹل لے گا, وہ اس کا ٹریول پلان کیسا ہونا چاہیے. یہ بھی اس کے بارے میں ایک بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں, آپ اس کو بھی دیکھیں. یہاں پہ بہت لوگ غلطی بھی کر جاتے ہیں. اور دوسرا جتنے بھی میں ایک اور بات آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے وہ ریلیٹیو ہیں, اگر آپ وہاں پہ ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اگر ریلیٹیو کے ایڈریس وغیرہ ڈالتے ہیں یا ان کو ڈالتے ہیں تو اس سے وہ آپ کے جو ہیں اپلیکیشن کافی کمزور ہوتی ہے. یہ اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. یہ اس لیے میں نے ریمائنڈ کروایا کہ پچھلے کافی دنوں سے وہ فون آ رہے تھے کہ میں اپنے وہ کزن کے پاس جا رہا ہوں, میں اپنی انٹی کے پاس جا رہی ہوں, میں اپنے ماموں کے پاس جا رہا ہوں. تو وہ ٹورزم میں ایسی کوئی جو اصلاحات ہیں وہ اپنے پاکستان انڈیا میں ہیں, باقی یو ایس اے والے ان کو ان کی ہسٹری میں ایسی باتیں نہیں ہوتی. تو اگر ان چیزوں سے جتنا بھی آپ دور رہیں گے تو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ بہتر ہوگی. یہ آج کی تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں نے بتانی تھی. اگر آپ کو کوئی اس کے بارے میں یا اس کے علاوہ کوئی دوسری باتیں آپ کو جاننی ہو, آپ مجھے کال کر لیجئے, آپ مجھے میسج کر دیجئے. اگر میں نے ضروری سمجھا کہ یہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی تو میں اسی طرح آپ کو آ کے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اپنے علم کے مطابق, اپنے نالج کے مطابق. آپ سب بہن بھائیوں کا بہت شکریہ. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات کی دعا ہے. آمین.